السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال میں نے پڑھا، مجھے پڑھ کے دکھ ہوا حقیقت میں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کسی ناجائز آ، جو بچہ فرض کر لے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ناجائز ہے، فرض کر لے وہ ناجائز ہی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ناجائز اولاد ہوتی تھی پھینک جاتے تھے، صحابہ ان کو پالتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ ایک صاحب صحیح روایت میں آیا کہ ایک آدمی صبح نماز میں آیا، اس کے پاس ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے پاس یہ بچہ گرا پڑا تھا۔ حضرت عمر یعنی اس نے کہا کہ ہمارا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ناجائز بچہ ہوتا ہے لوگ گناہ چھپانے کے لیے پھینک جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو جانچنے کے لیے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ تمہارا اپنا ہے لیکن پرورش نہیں ہوتی تو جان چھڑانا چاہ رہے ہو؟ تو وہاں پر اس قبیلے کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ اس کی پرورش کرو، اس کا سارا خرچہ بیت المال یعنی خلافت کے ذمے میں، اور اس کے سارے فوائد تمہیں ملیں گے۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ ناجائز اولاد ہو جائے تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتی، وہ معاشرے کا فرد ہے، مسلمان ہے وہ، اس کی اولاد بالکل جائز اولاد ہوگی۔ اس کی اولاد کا کیا قصور ہے اور اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل غلط تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ تصور بالکل نکل جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مثالیں آتی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ ایک آدمی نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا کہ اس سے جو بچہ ہوا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا۔ ان خاتون نے اس میں ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پہ الزام لگائے تو اس میں قاضی کے سامنے جا کے قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ عورت قسم کھاتی ہے کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، اور اگر میں جھوٹ کی مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور مرد بھی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ سچ بول رہا ہوں اور یہ جھوٹ ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ اور اس کے بعد ان کے میں جدائی کرا دی جاتی ہے میاں بیوی میں۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک بار ویسا واقعہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ ہوا یہ کہ قسم کھائی۔ اب حقیقت میں بات یہ تھی کہ وہ ناجائز اولاد تھی اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ان کو تو پتہ چل گیا۔ انہوں نے جب خاتون لڑکی قسمیں کھائی تو کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دنیا کا عذاب تو، دنیا کی مشکلات تو چھوٹی ہیں، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو صحابہ کہتے کہ ہمیں لگا کہ ابھی وہ اقرار کر لے گی، لیکن اس نے پھر جملہ کہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، بھائیوں کو رسوا نہیں کروں گی۔ اس نے قسم کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھنا جب یہ بچہ پیدا ہوگا مجھے بتانا، اگر اس کے پاؤں ایسے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد جھوٹا ہے، اور اگر یہ ایسے نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ وہی بات نکلی، عورت جھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا کتاب اللہ لکان لی معها شأن، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا نا تو میں پھر اس کو دیکھتا۔ جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بچہ جو تھا اس کا آج تک معاشرے میں کسی صحابہ کی پوری تاریخ میں ملتا ہی نہیں کہ وہ ناجائز بچہ کس کا تھا۔ اس کو وہ ناجائز بچہ تھا بھی کہ نہیں تھا، کسی کو نہیں ملتا، تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کے ایک مثال کے، اور جو صحیح بخاری میں آئی ہے، ایک غامدیہ قبیلہ، غامدی قبیلے کا نام ہے، ان کی خاتون سے گناہ ہو گیا، اور گناہ کی وجہ سے پریگننٹ ہو گئی، امید سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو پہلے تو وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض برتا کہ چلی جائیں، لیکن وہ اعتراف کرتی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا اصل میں اس سے پہلے ایک صاحبہ انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرتے رہے تو خاتون نے کہا میرا معاملہ مختلف ہے، میں تو امید سے ہو گئی ہوں، تو مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ اچھا بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئیں، پھر کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پینے سے کھانا کھانے لگے تب آنا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک دن وہ آئیں، یعنی ابھی بھی وہ نہ آتی تو ان پہ سزا جاری نہ ہوتی، لیکن اندر سے ان کی اتنی تڑپ تھی کہ وہ بچے کو لائیں، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور کہا اللہ کے نبی
یہ دیکھیے بچہ اب کھا رہا ہے اور میں جو ہوں مجھے پاک کر دیجئے، میں اعتراف کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو ایک آدمی نے کہا میں پرورش کروں گا میرے ذمے میں، تو حوالے کر دیا گیا اور پھر ان پہ رجم کیا گیا. اگرچہ ایسا گناہ ہو جائے تو سچی بات، صحیح بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو چونکہ اندر احساس جرم اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بس پاک کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 منافقین میں اگر تقسیم کر دی جائے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں. اور انہوں نے صحابی نے پرورش کی، اس کے بعد پوری سوسائٹی میں ملتا ہی نہیں ہے، صحابہ کی تاریخ پوری محفوظ ہے کہ کہا کہ یار یہ تو ناجائز بچہ تھا. تو یہ کتنی ہم لوگوں کے اندر یہ تنگی آ گئی ہے. یہ ایدھی والے جو ہیں، یہ بچے ایسے بچوں کو لیتے ہیں تو لوگ ایدھی والوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ بدکاری کو، گناہ کو پھیلا رہے. وہ بدکاری گناہ کو نہیں پھیلا رہی، وہ جو گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان بچوں کو سہارا دیتے ہیں. تو یہ بالکل غیر شرعی بات ہے، اور ایسے کبھی بھی ایسی بات نہیں. اگر فرض کرے ایسا ہو جائے تو تب بھی وہ بچہ اگر نیک ہے، اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے، وہ کماتا ہے، مسلمان ہے، تو نکاح کرنا چاہیے. بالکل بھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین کی شادی نہیں تھی، لوگوں کی بات ہے، کوئی اعتبار نہیں. لوگوں کو کیا پتہ شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہو، مثال کے طور پہ میں فرض کر لیں، تو شادی تو ہوگی نا. نکاح میں تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 گواہ کہیں بھی ہوں، جا کے انہوں نے نکاح کر کے وہاں پہ رہنے لگ گئے. تو لوگوں کی باتوں پہ اس وجہ سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو بھی یہ جتنی سوالات پوچھیں ان کا جواب یہ ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے کہنے سے ثابت نہیں ہوتا. جو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، فقہا نے لکھا ہے، وہ میاں بیوی شمار ہوں گے، ان کا بچہ جائز ہے. ان بچہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی تو لوگوں نے تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگا دی تھی ہیں. جو لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو نہیں بخشا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں تو ایک عام بندے کی کیا بات ہے. اس طرح سے یہ میرے لیے بڑی دل خراش بات ہے. یہ میں اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ نے سوال کیوں پوچھا، سوال بالکل درست پوچھا ہے، لیکن بات یہ کہ دل خراش بات ہے کسی کے بارے میں ہمارا معاشرہ سے سوچے. آپ اپنے ذہن کو وسعت دیں، اور یہ جہالت کی باتیں ہیں. اور مجھے امید ہے آپ تو یہ نہیں سوچ رہے ہیں، آپ نے تو سوال کیا ہے لیکن معاشرے میں یہ پھیلی نہیں ہے. اور آپ بالکل وسعت دیں، اور جو لوگ ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو پیغام دیں کہ بالکل اطمینان سے کریں. اگر بچہ جو ہے اس کے اخلاق کو دیکھیں جیسے کسی اور کو دیکھتے ہیں، ان باتوں کی طرف بالکل بھی کان نہ دھریں. اور لوگوں کا کیا اعتبار ہوتا ہے، اور لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں کرنے کے لیے. اس وجہ سے بالکل بھی اس طرف نہ کان دھریں اور اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے. ہمیں بڑی عیب خامی ہے. جزاکم اللہ خیر.